الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے جس کا عنوان ہے مذکر اور مؤنث۔ عربی زبان اور گرامر کے پہلے سبق میں آپ نے اسم کی پہچان کی 3 بنیادی علامات پڑھی تھیں۔ ان میں سے پہلی علامت ہے الف لام یا ال، دوسری علامت تنوین، آخر میں تنوین کا آنا، تیسری علامت آخر میں گول تا کا آنا۔ جب کسی کلمے کے بارے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اسم ہے تو پھر دوسرے مرحلے میں اس کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اگر آدمی مذکر اور مؤنث الفاظ کی شناخت میں کمزور رہے یا ناکام ہو جائے تو اہل زبان اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان اگر کوئی نیا شخص بولے اور اس میں تذکیر و تانیث کا لحاظ نہ رکھے، مذکر اور مؤنث الفاظ کی رعایت نہ کرے گفتگو میں، تو خود ہم لوگ بھی اس کی باتیں سن کر ہنستے ہیں۔ جب وہ کسی مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر بولتا ہے تو ہم اس پر ہنس دیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم قرآن مجید اور اس کے الفاظ کی صحیح شناخت کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی اسم کو پہچاننے کے بعد کہ یہ اسم ہے، اگلے مرحلے پر ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اسم مذکر اور مؤنث کی شناخت کے لیے ایک دو باتیں بالکل بنیادی اور تمہیدی ہیں جو آپ سب لوگوں کو ذہن میں بٹھا لینے چاہیے۔ مذکر اور مؤنث اصل میں وہ مخلوقات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جاندار بنایا ہے۔ اصل مذکر اور مؤنث وہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار مخلوقات کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اس میں سے ایک نر ہے اور ایک مادہ ہے۔ نر مادہ عربی زبان میں یا اردو گرامر میں بھی اس کو مذکر اور مؤنث کہتے ہیں۔ مذکر اس لیے مؤنث ہے کہ اس کی ایک صنف مخالف ہے جسے مؤنث کہتے ہیں۔ مؤنث اس لیے مؤنث ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک صنف مخالف ہے جسے مذکر کہتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس حساب سے کیا ہے، 2 صنف مخالف میں سے ایک کو مذکر اور دوسرے کو مؤنث بنایا ہے۔ تو اصل مذکر اور مؤنث یہی ہیں۔ اصل مذکر اور مؤنث یہی جاندار چیزیں ہیں۔ مرد، عورت، ماں، باپ، بہن، بھائی، بیٹا، بیٹی، خامد، بیوی، دوسرے جانوروں میں سے گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی، بھینس، بھینسا، گدھا، گدھی وغیرہ، دیگر مرغا، مرغی۔ تو یہ دیگر مخلوقات جاندار ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے۔ مذکر کی بھی صنف مخالف ہے اور مؤنث کی بھی ایک صنف مخالف ہے۔ تو اصل مذکر اور مؤنث یہی ہے۔ اس کے علاوہ بے جان اشیاء کے ناموں میں جن کو مذکر یا مؤنث کہا جاتا ہے وہ حقیقتاً مذکر یا مؤنث نہیں ہوتے، ان کو مؤنث قرار دیا گیا ہے۔ ہم لوگوں نے، اہل زبان نے، انسانوں نے ان کو مذکر اور مؤنث کہا ہے۔ کہ اردو زبان والوں کے مذکر مؤنث اپنے اپنے ہیں، عربی زبان کے لوگ انہوں نے اپنے الگ سے مذکر مؤنث بنائے ہیں، فارسی زبان والوں نے اپنے الگ مذکر مؤنث بنا لیے ہیں، اور اسی طرح ہر زبان نے جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے ان میں مذکر مؤنث کے فیصلے انسانوں نے نہیں کیے، اس لیے اصل مذکر مؤنث وہی ہے۔ ہم نے جن چیزوں کو مذکر کہا اس کے لیے کوئی صنف مخالف مؤنث نہیں ہے، ہم نے جس کو مؤنث قرار دیا اس کی کوئی صنف مخالف مذکر نہیں ہے۔ یہ اب تمہیدی بات جاننے کے بعد اب آتے ہیں عربی زبان میں مذکر اور مؤنث الفاظ کی شناخت کے قواعد کیا ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں گے، کتاب کا صفحہ نمبر 12 سامنے رکھیے۔ مذکر اور مؤنث، عربی میں نر چیز کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں۔ نیز مذکر و مؤنث کے لیے جو الفاظ بولے جاتے ہیں
وہ اسم ہی ہوتے ہیں، یعنی اسم ہی کا خاصہ ہے کہ اس میں سے کوئی مذکر ہوگا اور کوئی مؤنث، یعنی اسم جس چیز کے لیے بولا جا رہا ہے وہ چیز یا مذکر ہوگی یا مؤنث ہوگی۔ تو مذکر چیز کا نام بھی مذکر اور مؤنث چیز کا نام بھی مؤنث ہے۔ اصل میں نام مذکر مؤنث نہیں ہوتے، چیزیں مذکر اور مؤنث ہوتی ہیں۔ تو جس کو مذکر کہا گیا اس کا نام بھی مذکر، اور جسے مؤنث کہا گیا اس کا نام بھی مؤنث ہے۔ عربی میں مؤنث اسموں کی علامات درج ذیل ہیں اور یہ اسموں کے آخر میں ہوتی ہیں۔ یہاں ایک اور نقطہ نوٹ کرنے کا ہے کہ عربی میں مذکر مؤنث الفاظ کے قواعد یا مذکر مؤنث الفاظ کی شناخت کے لیے جو قواعد ہیں ان کا آغاز مؤنث کے قاعدوں سے ہوتا ہے، یعنی مؤنث کے قاعدے اگر کسی کو یاد ہیں تو مذکر الفاظ خود وہ پہچان لے گا۔ جو بھی علامات ہیں لفظی ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مؤنث اسموں کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کو وہ علامات یاد ہیں تو علامات کے مطابق مؤنث اسم پہچان لیے گئے، اور جن میں علامات نہیں ہوں گی وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لہذا مؤنث کے قاعدے بنیاد ہیں مؤنث کی شناخت کے لیے بھی اور مذکر لفظوں کی شناخت کے لیے بھی۔ تو سب سے پہلے مؤنث لفظوں کی علامات دیکھیں آپ۔ پہلی علامت گولتا۔ گولتا کے بارے میں پہلی بات آپ یہ جان چکے ہیں کہ گولتا اسم کی پکی نشانی ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں پتہ چلا کہ جس اسم میں گولتا آئے گی وہ اسم مؤنث ہوگا، وہ اسم مؤنث ہوگا۔ اردو زبان میں گولتا والے الفاظ کوئی بھی شکل اختیار کر جائیں، آپ کو یاد ہوگا یہ بتایا گیا تھا کہ گولتا والے الفاظ اردو زبان میں ان کی تا ہا بن جاتی ہے، جیسے کلمتن سے کلمہ، شجرتن سے شجرہ، الکعبۃ سے کعبہ، قبلتن سے قبلہ۔ گولتا ہا میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح گولتا اردو میں لمبی اور بڑی تا بن جاتی ہے، جیسے جنتن سے جنت لمبی تا کے ساتھ، رحمتن سے رحمت لمبی تا کے ساتھ، برکتن سے برکت لمبی تا کے ساتھ۔ تو اردو زبان میں اس گولتا کا معاملہ کچھ بھی ہو جائے، عربی میں گولتا والے الفاظ کیا ہوں گے؟ مؤنث ہوں گے۔ اسم ہے، اور کون سا اسم ہے؟ مؤنث ہے۔ جیسے مسلمتن مسلمان عورت، مسلمتن لفظ اردو میں امت لفظ کے ساتھ اکثر بولا جاتا ہے، امت مسلمہ، امت مسلمہ۔ مسلمتن فرما بردار، فرما برداری کرنے والی۔ جنتن جنت، جنت نام لڑکیوں کا ہم رکھتے ہیں اردو میں، اس لیے کہ جنت لفظ ہے ہی مؤنث۔ الصلاۃ نماز، الصلاۃ نماز، گولتا آ گئی، یہ مؤنث ہے۔ گولتا کے بارے میں ایک بہت اہم قاعدہ، اور اس قاعدے کا تعلق اس بات سے ہے کہ کسی مذکر اسم کو مؤنث بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک عمومی اور بنیادی قاعدہ اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ جب اسم کسی خوبی یا خامی کا معنی دے رہا ہو، اس میں کوئی اچھائی بیان ہو رہی ہے یا برائی بیان ہو رہی ہے، ایسے اسم کو مذکر سے مؤنث بنانا ہو تو اس کے لیے آخر میں عام طور پر گولتا لگائی جاتی ہے۔ کتاب کے الفاظ دیکھیے، ایسا مذکر اسم جو کسی صفت یعنی خوبی یا خامی کا معنی دے رہا ہو اسے مؤنث بنانے کے لیے عام طور پر اس کے آخر میں یہی گولتا لگا دیتے ہیں۔ جیسے اردو میں قاری سے قاریہ، اصل میں یہ قاریتن تھا، لیکن بولنے میں گولتا ہا بن گئی ہے۔ عالم سے عالمہ، عابد سے عابدہ۔ اچھا، یہی الفاظ ویسے تو یہ اس میں صفت ہے، عابد کے معنی عبادت کرنے والا اور عابدتن عبادت کرنے والی، لیکن جب یہی الفاظ نام رکھتے ہیں لڑکوں اور لڑکیوں کے تب بھی یہی صورتحال ہے۔ لڑکے کا نام عابد اور لڑکی کا عابدہ، لڑکے کا نام راشد اور لڑکی کا راشدہ، لڑکا شاہد اور لڑکی شاہدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ
مؤنث بنانے کا یہ طریقہ گولتا کے ذریعے اردو زبان میں بھی رائج ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ اردو میں ہم گولتا نہیں بولتے، تا کا تلفظ تبدیل ہو جاتا ہے کون سے حرف میں؟ ہاں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اردو میں یہی طریقہ رائج ہے، موجود ہے۔ عربی میں یوں ہوگا، عربی الفاظ دیکھیے، عابدن سے عابدتن، عابدن کے معنی عبادت کرنے والا، اور عابدتن عبادت کرنے والی۔ خاشعن، خاشعن کے معنی خشوع یعنی عاجزی کرنے والا، جی عاجزی کرنے والا، خاشعن عاجزی کرنے والا، تو خاشعتن عاجزی کرنے والی۔ صادقن سچ بولنے والا، سچا، صادقتن سچی، سچ بولنے والی۔ اس طرح آپ اور بھی بہت سارے الفاظ بنا سکتے ہیں، جیسے حامدن سے حامدتن، صابرن سے صابرتن، صائمن سے صائمتن، صائمن روزہ رکھنے والا، صائمتن روزہ رکھنے والی۔ حافظن سے حافظتن، حافظن حفاظت کرنے والا، حافظتن حفاظت کرنے والی۔ چلیے جناب، یہ پہلی علامت ہوگی گولتا۔ کسی مذکر اسم کو مؤنث بنانے کے لیے بھی یہی گولتا استعمال ہوتی ہے، تاہم گولتا جس کسی کلمے کے آخر میں آئے گی وہ کلمہ پہلے نمبر پر اسم ہے، دوسرے مرحلے پر پتہ چلا کہ وہ اسم کون سا ہے؟ مؤنث ہے۔ دوسری علامت الف مقصورہ۔ مقصورہ کے معنی ہوتے ہیں چھوٹا، یہ الف لکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں پورے الف کے برابر ہوتا ہے، اور اس کی شکل کتاب میں آپ کے سامنے واضح کر دی گئی ہے کہ کسی لفظ کے اخیر میں یا لکھی ہوئی ہوتی ہے لیکن یا پڑھی نہیں جاتی، بلکہ یا سے پہلے حرف پر کھڑی زبر پڑھی جاتی ہے۔ یہ عربی اسموں کے اخیر میں جب یہ علامت آتی ہے تو عرب لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ مؤنث کی علامت ہے۔ لیکن ایک یاد رکھیں ایک بات اور بھی، کہ یہ اس میں اور بھی کچھ چیزیں کنڈیشنز ہیں، وہ کسی موقع پر آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ فی الحال ایک بنیادی قاعدے کے طور پر آپ ذہن نشین کر لیں کہ یہ الف مقصورہ جس کسی لفظ کے اخیر میں ہوگا تو یہ الف مقصورہ علامت ہے کس کی؟ مؤنث اسموں کی علامت ہے۔ مثال کے طور پر حسنہ، حسنہ نیکی، اچھائی، اچھا انجام، اچھا بدلہ، یہ حسنہ کے معنی ہے۔ قرآن مجید میں نیکی کے لیے ایک لفظ آتا ہے حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، تو یہ حسنۃ نیکی، اچھائی، اچھی حالت، مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں؟ گولتا آ گئی ہے۔ اسی طرح حسنہ کا لفظ بھی مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ اس میں الف مقصورہ آ گیا، حسنہ میں الف مقصورہ آ گیا۔ حسنہ اچھی حالت، اچھا انجام، اچھا بدلہ۔ عقبہ دوسری مثال ہے عقبہ۔ عقبہ کے معنی بھی انجام کے ہیں، اچھا انجام یا نرا انجام، دونوں معنی ہیں۔ عقبہ سے ملتا جلتا ایک لفظ قرآن مجید میں آتا ہے عاقبۃ، والعاقبۃ للتقوی۔ عاقبۃ، عاقبۃ کے معنی بھی انجام کے ہیں۔ اردو میں یہ لفظ لمبی تا کے ساتھ بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے عاقبت۔ تو عاقبۃ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں مؤنث ہے؟ گولتا آ گئی اس میں، لہذا عقبہ بھی مؤنث ہے۔ اس میں مؤنث کی دوسری علامت آ گئی، اور وہ علامت کون سی ہے؟ الف مقصورہ۔ آپ اردو زبان پر غور کریں تو اردو میں کچھ لفظ ایسے ہیں جو الف مقصورہ کے ساتھ ہیں اور وہ مؤنث ہیں اردو زبان میں۔ اگر آپ کوئی ایک دو مثالیں اردو زبان سے کچھ الفاظ کی دے دیں تو آپ کا فائدہ اور میرا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ جی بشرا، لڑکیوں کا نام رکھتے ہیں بشرا، قرآن مجید میں بشرا کا لفظ آیا ہے۔ تو بشرا لڑکے کا نام تو نہیں ہو سکتا، لڑکے کا نام ہوتا ہے بشیر، لیکن لڑکی کا نام بشرا۔ یہ بشرا اس لیے لڑکی کا نام رکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ ہے ہی مؤنث۔ اسی طرح ایک نام رکھتے ہیں طوبہ، طوبہ بھی لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، قرآن کا لفظ ہے۔ لڑکیوں کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس کے اندر
مؤنث کی نشانی موجود ہے۔ اسی طرح ایک لام ہے، اس میں الف مقصورہ ہی آتا ہے، لیکن اردو میں لکھتے ہوئے یا پنجابی بولتے ہوئے اس کو تھوڑا تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ لفظ اصل ہے صغرا، صغرا، را پر کھڑی زبر آخر میں یا، لیکن لوگ اس کو صغرا بولتے ہیں، صغرا، اور لکھتے بھی الف اور نون غنہ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ لفظ صغرا، اخرى، عقبہ، حسنى، طوبى، بشرى مؤنث ہیں۔ کیوں مؤنث ہیں؟ الف مقصورہ کی وجہ سے۔ تیسری علامت الف ممدودہ، مؤنث کی تیسری لفظی علامت الف ممدودہ۔ ممدودہ کا مطلب ہے مد والا الف، لمبا کیا ہوا الف۔ اس کی شکل بریکٹ میں واضح کر دی گئی ہے، الف کے اوپر مد آئے گی اور آخر میں حمزہ بھی ہے، لیکن ایسے الف سے پہلے لفظ کے اندر کم از کم 3 حرف ہونے چاہیے۔ الف سے پہلے کتنے حرف ہونے چاہیے؟ 3 حرف کا ہونا ضروری ہے۔ جب الف ممدودہ، الف مد والا اور اس کے ساتھ حمزہ، اس سے پہلے 3 حرف آ جائیں اور 3 حرفوں میں سے جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو، یہ 2 باتیں آپ اضافی طور پر نوٹ کر لیں۔ الف ممدودہ سے پہلے، الف ممدودہ جو مؤنث کی علامت ہے، اس الف سے پہلے کتنے حرف ہونے چاہیے؟ 3 حرف ہونے چاہیے۔ پہلے حرف پر کون سی حرکت اور علامت ہوگی؟ زبر آئے گی۔ تب ایسے الف ممدودہ کو ہم مؤنث کی علامت قرار دیں گے، جیسے بیضاء، بیضاء سفید رنگ والی، صفراء زرد رنگ والی۔ ریگستان کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دوسرا نام کیا ہے ریگستان کا؟ صحرا، صحرا کہتے ہیں۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں صحرا مذکر ہے، لیکن عربی قواعد کے مطابق صحراء الف ممدودہ کی وجہ سے مؤنث ہوگا۔ 3 علامات ہو گئی، ان کو مؤنث کی علامتیں کہتے ہیں۔ لفظی علامات ہیں ساری، یعنی لکھنے میں یہ موجود ہوں گی۔ طالب علم، قرآن مجید کا قاری ان علامات کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ اسم مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے۔ پہلی علامت گولتا، دوسری علامت الف مقصورہ، تیسری الف ممدودہ۔ جب علامات والا موضوع مکمل ہوتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اب جس کسی لفظ میں یہ علامات نہیں ہوگی وہ لفظ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، کیونکہ مؤنث کے بعد دوسری قسم کون سی ہے؟ مؤنث کے بعد دوسری قسم مذکر کی ہے۔ تو جب کوئی لفظ مؤنث نہیں ہے علامات کی روشنی میں تو وہ لفظ لا محالہ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ لیکن ابھی ایک سٹیپ مؤنث الفاظ کا مزید موجود ہے، اور یہ ایسے مؤنث الفاظ ہیں عربی زبان کے جن میں مؤنث کی کوئی لفظی علامت نہیں ہوتی، پھر بھی مؤنث ہیں۔ آپ انہیں یاد رکھنے اور سمجھنے کے لیے کہہ دیں کہ یہ خلاف قاعدہ مؤنث ہے۔ قاعدہ تو تھا گول تھا، الف مقصورہ، الف ممدودہ، لیکن یہ قاعدے اور علامت کے بغیر ہی مؤنث ہے۔ خلاف قاعدہ مؤنث کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ الفاظ عربی میں مستقل طور پر ہے ہی مؤنث، ان میں علامت نہیں پائی جاتی، وہ الفاظ آپ نے دیکھنے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ جاننے سے پہلے کہ وہ الفاظ کون سے ہیں جن میں علامات نہیں ہیں لیکن ہیں مؤنث، میں آپ کو اردو کا حوالہ دیتا ہوں۔ اردو زبان میں مذکر اور مؤنث الفاظ کے اپنے اپنے قاعدے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین بہت مشہور اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ جس کسی لفظ کے آخر میں الف آ جائے وہ مذکر ہوتا ہے، اور اگر چھوٹی یہ آ جائے تو مؤنث۔ جیسے چھوٹا چھوٹی، بڑا بڑی، گدھا گدھی، گدھا الف آ گیا گدھی، اور اسی طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں۔ ان قاعدوں سے ہٹ کر بالکل ان کے برعکس کچھ الفاظ ہیں وہ مذکر مؤنث پائے جاتے ہیں۔ مثلا مؤنث الفاظ جن میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے، قاعدے کے مطابق مؤنث کی کوئی علامت نہیں۔ اردو میں مؤنث کی علامات میں ایک لمبی تعبیر ہے، رحمت، برکت، جنت، بہشت، یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ کیوں مؤنث ہیں؟ اس میں مؤنث کی علامت لمبی تا پائی جا رہی ہے۔ مؤنث کی علامت ایک ہے چھوٹی یا، تختی، کاپی، چھوٹی یا پائی جا رہی ہے تو یہ مؤنث ہے۔ کچھ الفاظ ان علامتوں کے بغیر بھی مؤنث ہیں، جیسے کتاب،
کتاب اردو میں مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث. کتاب ہوتی ہے، ہوتا نہیں. اب کتاب میں مؤنث کی علامت کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح پینسل، پینسل مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث کی کوئی لفظی علامت ہے؟ نہیں ہے نا. تو جب اردو میں علامتوں اور قاعدوں کے بغیر مؤنث الفاظ پائے جاتے ہیں تو عربی زبان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک مذکر لفظ ایسا بتاتا ہوں جس میں مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے لیکن ہے وہ مذکر. یہ جو پیتے ہیں بار بار، ہم کیا پیتے ہیں بھلا؟ پانی. گرمی کی شدت میں، گرمی سے پانی، تو پانی میں یا موجود ہے. یا کس کی علامت ہے؟ مؤنث کی علامت ہے، لیکن پانی مذکر ہے، حالانکہ یا علامت پائی جا رہی ہے. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. قاعدہ اور اصول اپنی جگہ پر طے ہے، لیکن کچھ نہ کچھ الفاظ قاعدے سے ہٹ کر بھی پائے جاتے ہیں. مذکر بھی پائے جاتے ہیں اور مؤنث بھی پائے جاتے ہیں. تو عربی زبان کے اندر بھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں مؤنث کی علامتیں نہیں ہیں لیکن ہیں مؤنث، وہ آپ ابھی پڑھیں گے. اسی طرح کچھ الفاظ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جن میں ظاہراً مؤنث کی علامات پائی جاتی ہیں لیکن وہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوتے بلکہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح اردو میں پانی مؤنث کی علامت کے باوجود مذکر ہے، ایسے عربی زبان کے اندر کچھ الفاظ ہیں تو علامات کے ساتھ، مؤنث کی علامات کے ساتھ، لیکن وہ مؤنثوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے، مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ الفاظ ایسے ہیں ان میں مؤنث کی علامت قطعاً نہیں ہے کوئی بھی، لیکن وہ لفظ ہیں مؤنث. آئیے وہ الفاظ دیکھتے ہیں. جی کتاب میں آپ دیکھیے، عربی میں مندرجہ ذیل الفاظ بھی مؤنث ہیں اگرچہ ان کے آخر میں علامات نہیں ہیں. نمبر 1، چند قدرتی اشیاء، ان کے نام، مثلا شمس، ارض، سماء، ریح، نار. ریح کے معنی ہوا کے ہیں. ریح کے لیے قرآن مجید میں دیگر اور کئی نام آئے ہیں. ریح صرف ہوا، کوئی بھی ہوا، تیز ہو، آہستہ ہو، سرد ہو، گرم ہو، ریح ہر ایک قسم کی ہوا کو کہتے ہیں. لیکن ہوا کے کچھ صفاتی نام آئے ہیں، مثلا صرصر، صاد کے ساتھ، صرصر سخت اور ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں. سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں. سموم، سین میم واو میم، سموم، سموم یہ بھی مؤنث ہے، حالانکہ سموم میں یا صرصر میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. جس طرح ریح مؤنث ہے ایسے ہی ریح کے دیگر نام بھی مؤنث ہیں. نار، ذہب، عسل، عین، نفس، مسک، یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں. ترجمہ آپ کے سامنے ہے، علامات کے بغیر بھی مؤنث ہیں. دوسرے نمبر پر بعض مصنوعی اشیاء. مصنوعی اشیاء یعنی جو انسان بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تیار کر دیتے ہیں. ان میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو مؤنث ہیں باوجود ہے کہ ان میں مؤنث کی علامت نہیں پائی جاتی. دار، بیت، دار، بیت، دونوں لفظوں کے معنی ایک ہیں، گھر. ویسے اگر دونوں لفظوں کو علیحدہ علیحدہ عربی لغت کی روشنی میں دیکھا جائے تو ان کے اندر ایک عجیب قسم کے معنی پائے جاتے ہیں جو گھر کے معنی کو واضح کرتے ہیں. دار یہ دائرے سے نکلا ہے، دائرہ گھومنے کو کہتے ہیں. آدمی جب بھی گھومتا پھرتا ہے واپس کہاں آتا ہے؟ گھر آتا ہے. گھوم پھر کے واپس وہیں اس نے آنا، اس لیے اس کو دار کہتے ہیں. بیت لفظ کے معنی ہوتے ہیں لغت میں اصل میں رات گزارنا. تو آدمی جہاں کہیں بھی گیا ہو رات گزارنے کے لیے کہاں آتا ہے؟ گھر آتا ہے نا، اس لیے اس کو بیت بھی کہتے ہیں. تو بیت ان میں رات رہنے، رات ٹھہرنے، رات گزارنے کے معنی ہے، جبکہ دار ان میں گھوم پھر کر واپس آنے کے معنی ہے. جہاں بھی انسان جائے گا گھوم پھر کے واپس اپنے گھر ہی آئے گا اور رات وہیں پہ گزارے گا. تو لفظ دو ہیں، دونوں میں گھر کے معنی پائے جاتے ہیں. ویسے دار کا لفظ فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہماری اردو میں فارسی میں دار کا لفظ بولا جاتا ہے. دار فارسی میں پھانسی گھر کو کہتے ہیں. پھانسی گھر
شاعر نے کہا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ دار پھانسی گھر یا پھانسی، رسن قید کو کہتے ہیں۔ ہر مدعی کو یہ پھانسیاں، شہادتیں اور قید خانے نہیں ملتے، یہ قسمت سے ملتی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان کا چلے جانا، اللہ کے راستے میں تو قید کاٹنا، یہ ہر عام آدمی کو یہ چیزیں نہیں ملتی، یہ تو قسمت سے ملتی ہیں۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ تو فارسی میں بھی دار ہے، عربی میں بھی دار ہے۔ عربی کا دار عام ہے، فارسی کا دار خاص ہے پھانسی گھر کے لیے۔ چلیے آگے، دلون ڈول، اس کے بعد عصا، فلکن، کأسن، خمرن، سارے الفاظ کے ترجمے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بھی الفاظ مؤنث ہیں، حالانکہ ان میں مؤنث کی علامت کوئی نہیں۔ آگے چلیے صفحہ نمبر 13 پر، دوزخ کے نام۔ دوزخ کا ایک نام کثرت سے جو قرآن مجید میں آیا ہے وہ تو ہے جہنم۔ اس کے دیگر نام ہیں، صفاتی نام، سعیر، سقر، جحیم۔ سعیر بہت زیادہ بھڑکنے والی آگ، اسے سعیر کہتے ہیں۔ سقر جھلسا دینے والی آگ کو کہتے ہیں، سقر جھلسا دینے والی آگ۔ جحیم بہت زیادہ گرم، حدت اور حرارت والی آگ کو جحیم کہتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جہنم میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی آگ بہت بھڑک رہی ہوگی، اس کی آگ جھلسا دینے والی ہے، اور اس کی آگ انتہائی گرم ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے اس کی آگ۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ کے اندر رکھے۔ تو جہنم اور اس کے دیگر نام سارے کے سارے مؤنث ہیں، حالانکہ مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ جسم کے اکثر جوڑا جوڑا اعضاء، جسم کے جوڑا جوڑا اعضاء کی بات ہو رہی ہے، سنگل سنگل کی نہیں۔ جوڑا جوڑا اعضاء زیادہ تر مؤنث ہیں، زیادہ تر مؤنث ہیں، جیسے یدن ہاتھ، رجلن ٹانگ۔ ٹانگ اردو زبان میں بھی مؤنث ہی ہے، پنجابی میں بھی مؤنث ہے، عربی میں بھی مؤنث ہے، لیکن جب اسی کا ایک دوسرا حصہ قدم لے لیں تو قدم اردو زبان میں مذکر ہے۔ قدم کا ترجمہ پیر کر لیں، پاؤں کر لیں، مذکر ہے، لیکن عربی زبان میں قدم جی مؤنث ہے۔ عین آنکھ، عین کے ایک معنی ابھی پیچھے گزرے ہیں، چشمہ، پانی والا چشمہ۔ عین چشمہ ہو یا عین چشم ہو، آنکھ ہو، دونوں صورتوں میں یہ مؤنث ہے۔ اذن کان، ساق پنڈلی۔ تو یہ الفاظ جسم کے جوڑا جوڑا اعضاء کے نام یہ مؤنث ہیں۔ جو سنگل سنگل ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، سارے کے سارے، تمام تر، یا کچھ فرق ہے؟ جو سنگل سنگل ہیں مذکر ہوں گے اگر مؤنث کی علامت نہ پائی جائے تو، ٹھیک ہے نا؟ مذکر ہوں گے اگر ان میں مؤنث کی علامت نہ پائی جائے، مطلب یہ جس میں مؤنث کی علامت ہوگی وہ مؤنث ہوگا، جس میں مؤنث کی علامت نہیں ہوگی وہ مذکر ہوگا۔ جو سنگل سنگل ہیں جیسے سر ہے، ناک ہے، منہ ہے، چہرہ ہے، پیٹ ہے، کمر ہے، دل ہے، زبان ہے، یہ سنگل سنگل ہے نا۔ تو ان کے نام، اگر گردن ہے، اگر ان کے نام گولتا، الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ساتھ ہوں تو مؤنث ہیں، اگر ان کے بغیر ہوں تو کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں، ملکوں، شہروں، قوموں اور قبیلوں کے نام۔ ہماری اردو زبان میں ملکوں کے نام مذکر ہیں، شہروں کے نام مذکر ہیں، قبیلوں کے نام مذکر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں ایسا نہیں۔ سارے کے سارے ملک، پاکستان مشرق سے مغرب تک ملک جتنے ہیں ان کے نام عربی میں مؤنث ہیں، شہروں کے نام مؤنث ہیں، قوموں کے نام مؤنث ہیں۔ قوموں کے نام، قوم ہمارے ہاں بھی مؤنث ہے اردو زبان میں، عربی میں قوموں کے نام مؤنث ہیں۔ اسی طرح قبیلوں کے نام، اب قبیلہ لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں، قبیلہ اردو میں مذکر ہے، عربی زبان میں جب کہیں گے قبیلۃن گول تا کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ جب قبیلۃن مؤنث ہے تو قبیلوں کے نام بھی سارے کے سارے مؤنث ہیں۔ مثلا مصر ایک ملک ہے، بڑا مشہور ملک ہے، اس وقت
عرب ممالک میں سے ایک اہم ترین ملک ہے۔ مصر میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نبی آئے، قرآن میں ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ مصر میں اللہ کے کون کون سے نبی آئے جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام، ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ مصر میں یہ لوگ آئے تھے۔ مدین بھی ایک ملک اور ایک علاقے کا نام ہے۔ یہ اس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کون سا نبی بھیجا تھا؟ جی حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے قریش۔ قریش کون سا خاندان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان قریش اس کا نام ہے۔ عاد یہ قوم کا نام ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ کے کون سے نبی آئے تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود علیہ السلام کی طرف آئے تھے۔ چلیے جناب، یہ مؤنث الفاظ سے متعلق 2 سٹیپ مکمل کر لیے ہم نے۔ سب سے پہلے وہ مؤنث الفاظ جو علامات کے ذریعے مؤنث مانے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ الفاظ جو علامات کے بغیر بھی عربی زبان میں مؤنث ہیں۔ ان الفاظ کے بارے میں آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ یہ الفاظ آپ کو یاد کرنا پڑیں گے مؤنث کے طور پر، کیونکہ ان میں علامت تو ہے کوئی نہیں۔ ظاہری طور پر شکل دیکھیں گے تو آپ کہیں گے مذکر ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مؤنث ہوں گے۔ اس لیے یہ الفاظ بطور مؤنث کے آپ یاد کر لیں، 2 4 10 دفعہ ان کو پڑھیں گے تو ذہن نشین ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ آتے ہیں۔ آگے اب تیسرا ایک سٹیپ ہے مذکر یا مؤنث الفاظ کے بارے میں، وہ ہے نوٹ پڑھ لیں آپ کہ جو الفاظ جانداروں میں سے مادہ کے لیے بولے جاتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی مؤنث ہی ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو ہم نے سب سے پہلے کر لی تھی۔ جو جانداروں میں مذکر اور مؤنث ہیں وہ اصل مذکر مؤنث وہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کو کسی بھی زبان میں سے وہ الفاظ لے لیں، ہر زبان والے، حتیٰ کہ جس کو زبان نہیں آتی، یعنی گرامر نہیں آتی، قواعد نہیں آتے، ان پڑھ ہے، وہ بھی مذکر اور مؤنث کے کانسیپٹ سے واقف ہے کہ ہماری زبان میں کون کون سے الفاظ مذکر یا مؤنث ہیں، حقیقتاً مذکر اور حقیقتاً مؤنث کون کون سے ہیں۔ تو یہ مثلا امن مؤنث ہے، امن کے مقابلے میں مذکر لفظ کیا ہے؟ ابن۔ ابن لفظ ابن ہی کو اردو زبان میں ابو، ابا وغیرہ بولا جاتا ہے، ابن۔ اختن مؤنث، اختن بہن، اس کے لیے مذکر لفظ ہے اخن، اخن حمزہ اور خا، اخن۔ اس کے بعد امرأتن، امرأتن عورت یا بیوی۔ قرآن مجید میں امرأتن کا لفظ زیادہ تر بیوی کے معنی میں آیا ہے، زیادہ تر۔ امرأت العزیز حضرت یوسف کے قصے میں عزیز کی بیوی، امرأت فرعون فرعون کی بیوی، امرأت نوح نوح کی بیوی، امرأت لوط لوط کی بیوی۔ مشہور جگہوں پر قرآن مجید میں امرأہ کا لفظ بیوی کے معنی میں آیا ہے، لیکن اصل لغت میں امرأت ان کے معنی عورت کے ہیں۔ اس کے بعد اس کے مقابلے میں مذکر لفظ ہے رجل، رجل مرد، نیچے الفاظ میں مذکر الفاظ میں آ رہا ہے یہ بھی۔ رجل کے معنی کیا ہے؟ مرد۔ بقرۃ گائے، بقرۃ کے مقابلے میں مذکر لفظ ہے ثور، ثا سے جسے آپ کہتے ہیں ثور، ثا واو را، جس طرح ثواب لکھتے ہیں ثواب والی سے وہی ثا ہے، ثور۔ ثور بیل کو کہتے ہیں، ثور بیل۔ آگے چلیے، چند مؤنث الفاظ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے قرآن مجید کے چند مؤنث الفاظ دیے جا رہے ہیں جو علامات کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ حیاتن زندگی، زندگانی، نجاتن نجات، بچاؤ، مسلمتن فرمانبرداری کرنے والی، مسلمان عورت، خالتن خالہ، والدتن والدہ، ظلمتن
ظلمت تاریکی اندھیرا. اب دیکھیں آپ اندھیرا کہیں گے تو مذکر ہے, تاریکی کہیں گے تو مؤنث ہے. اندھیرا میں الف آ گیا اور تاریکی میں مؤنث کی علامت چھوٹی یا آ گئی. قدرتن قدرت طاقت, سورتن سورت, صخرتن ٹیلا چٹان, صخرتن ٹیلا یا چٹان. رقبتن گردن, رقبتن گردن نیک. عمتن پھوپھی, عمتن پھوپھی. بنتن بیٹی. زوجتن بیوی. بقرتن گائے. شجرتن درخت. غرفتن کمرہ, غرفتن کمرہ. فاطمۃ فاطمہ لڑکی کا نام. عطیۃ عطیہ لڑکی کا نام. مغفرۃ مغفرت بخشش. ناقۃ اونٹنی, ناقۃ اونٹنی. آگے چند مذکر الفاظ دیکھ لیں. یہ مذکر اس لیے ہوں گے زیادہ تر کہ ان میں مؤنث کی کوئی لفظی علامت نہیں ہے. مسجد مسجد, مسجد ہماری زبان میں اردو پنجابی میں کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہے, لیکن عربی زبان میں مذکر ہے. کیوں مذکر ہے؟ مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہے. قلب دل. رأس سر. لسان زبان. لسان کا لفظ قرآن مجید میں زبان ہمارے جو جسم کا عضو ہے, پارٹ آف باڈی, اس کے لیے بھی آیا ہے, اور لسان لینگویج بولی کے لیے بھی آیا ہے. اس کے دو معنی ہیں, لسان زبان جو بولتی ہے, اور لسان بولی لینگویج. بطن پیٹ, بطن پیٹ. ظہر کمر, کمر پشت پیٹھ. انف ناک, انف ناک. یہ الفاظ کے معنی آپ لوگ نوٹ کرتے چلے جائیں. باب دروازہ, باب دروازے کو کہتے ہیں. اردو زبان میں بھی باب کا لفظ دروازے کے لیے بولا جاتا ہے. جدار دیوار, جدار دیوار. کرسی کرسی, کرسی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اردو میں اردو میں مؤنث ہے, لیکن عربی زبان میں مذکر ہے. قمر چاند. جبل پہاڑ. مطر بارش, مطر کے معنی بارش کے ہیں. نہار دن یا دن کا وقت, دن یا دن کا وقت. جمل اونٹ. پیچھے آپ نے ناقتن پڑھا تھا, اونٹنی وہ مؤنث ہے اور اس کا مذکر جمل. یہ آپ نے کمپیریزن کر لینا ہے, ادھر ادھر سے الفاظ ملا لینے ہیں. یہاں کوئی مذکر ہے تو اس کا مؤنث لفظ اوپر گزرا ہے, اگر اوپر کوئی مؤنث ہے تو اس کا مذکر یہاں نیچے آ گیا ہے. کمپیئر کر لینا ہے آپ نے کہ یہ مذکر ہے اور اس کا یہ مؤنث ہے. متاع سامان فائدہ. عذاب عذاب سزا. اخن بھائی. شیء چیز. اردو میں شیء لفظ بڑی یہ کے ساتھ شے, شے کی جمع اشیاء. عربی میں اشیاء جمع ہے شیء کی, اردو میں بھی اشیاء کا لفظ آتا ہے. تو شیء اردو میں مؤنث ہے, عربی زبان میں مذکر. نجم ستارہ. ماء پانی. ماء میں الف ممدودہ آ گیا, دیکھیں پھر بھی یہ مذکر میں آ گیا ہے. الف ممدودہ سے پہلے 3 حرف نہیں ہے, جو بنیادی شرط ہے ہماری وہ پوری نہیں ہو رہی, لہذا ماء مذکر ہے. بر خشکی, زمین خشکی. بحر سمندر دریا تری. مفتاح چابی. نہر نہر, نہر نہر. نوٹ, دو باتیں اہم یہاں آگے آپ کے سامنے آ رہی ہیں. پہلی بات کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ علامت پائی جا رہی ہے, لیکن لفظ مذکر کی مؤنث کی بجائے مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. خلیفتن اور علامتن, لام پر شد ہے. خلیفتن اور علامتن وغیرہ مذکر ہیں, حالانکہ گولتا پائی جاتی ہے. کیوں مذکر ہیں؟
کیونکہ یہ الفاظ صرف مردوں کے لیے بولے جاتے ہیں. اگر کوئی عورت بہت زیادہ علم والی ہو، پڑھی لکھی ہو، تو اس کو علامہ نہیں کہتے. علامہ وصف مردوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. اور ایک ضمنی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گول تا ہے جو بیسیکلی مؤنث کی علامت ہے، کبھی کبھار یہ لفظ کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے، زور دینے اور شدت پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. علامتن میں جو گول تا ہے وہ صفت علم میں زور ڈالنے اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، گول تا کا اصل فنکشن تو یہی ہے کہ یہ مؤنث کی علامت ہے، لیکن ایک زائد فنکشن کیا ہے اس کا کہ کبھی کبھار یہ گول تا بعض لفظوں میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، زور ڈالنے کے لیے لائی جاتی ہے. تو علامتن میں گول تا مؤنث کی علامت نہیں ہے. علامتن یہ صفت کن کے لیے آتی ہے؟ مردوں کے لیے آتی ہے. یہ الفاظ تا کی وجہ سے مؤنث نہ سمجھے جائیں. یہ ظاہراً یہ اسم مؤنث ہیں، ظاہری علامت کے لحاظ سے مؤنث ہے، لیکن ان کا مسمى مذکر ہے. مسمى سے مراد جس کے لیے یہ نام بولے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر، یعنی مردوں کے لیے بولے جاتے ہیں. دوسری بات، عورتوں کے خاص ناموں کے آخر میں تنوین نہیں آتی. جو عورتوں کے نام ہیں ان میں تنوین نہیں آتی. ابھی اوپر آپ نے گول تا والے دیگر الفاظ مؤنث پڑھے ہیں، شجرۃ، غرفۃ، بقرۃ، زوجۃ، تو درمیان میں فاطمۃ، عطیۃ آ گیا. فاطمۃ، عطیۃ میں تنوین نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ عورتوں کے خاص ناموں کے آخر میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی. یہی لفظ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو مذکر سے ہم نے مؤنث بنائے تھے، جیسے عابد سے عابدۃ، اگر کسی عورت کی صفت بیان کریں گے کہ وہ عبادت کرنے والی ہے تو کہیں گے عابدۃ، لیکن یہی لفظ جب کسی عورت کا نام ہوگا تو پھر عابدۃ نہیں کہیں گے، پھر یہ لفظ ہوگا عابدۃ. سجدہ کرنے کی صفت کی وجہ سے ساجدۃ، لیکن جب نام رکھا جائے گا تو ساجدۃ. مشق، مندرجہ لفظوں سے مؤنث بنائیں. مذکر لفظ دیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کے مؤنث بنانے ہیں. مسلمٌ، مسلمۃ، کافرٌ، کافرۃ، جاہلٌ، جاہلۃ. اگلا صفحہ 14 نمبر صفحہ. ملکٌ، جی ملکۃ، ملکٌ بادشاہ، ملکۃ بادشاہ کی بیوی، ملکہ اردو میں بھی کہتے ہیں. محترمٌ، محترمٌ کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام، جس کا احترام کیا جائے، مرد ہو. تو اگر عورت ہوگی تو محترمۃ، محترمۃ. مکرمٌ سے مکرمۃ، مکرمٌ عزت والا، مکرمۃ عزت والی. مرحوم، مرحومۃ. ذاکر، ذاکر کے معنی ہے یاد کرنے والا، ذاکرۃ یاد کرنے والی. مستور، مستورۃ، مستور چھپایا ہوا. سطر کا لفظ بولتے ہیں نماز کے جو فقہی مسائل ہیں ان میں سطر کا لفظ آتا ہے، پردہ ڈالنا، جسم پر کتنا پردہ ہونا چاہیے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے، یہ سارا. تو اسی سے جس پر پردہ ڈالا جائے اس کو مستور کہتے ہیں اگر مذکر ہو تو. مؤنث ہو تو مستورۃ. یہی مستورۃ لفظ ہے مؤنث لفظ جس کی جمع اردو میں مستورات کہتے ہیں. مستورات، عورتوں کو کیا کہتے ہیں؟ مستورات. یہ اس لیے کہتے ہیں مستورات کہ جب گھر سے نکلتی ہیں تو بالکل سطر میں، پردے میں چھپ کر، لپٹ کر نکلتی ہیں. اگر یہ اس طرح لپٹی ہوئی نہ ہو تو پھر ان کو مستورات نہیں کہا جا سکتا. مستورات نام اسی لیے ہے کہ یہ پردے میں لپٹ کر، اچھی طرح چھپ کر، چہرہ چھپا کر نکلتی ہے، تب یہ مستورات ہے. اگر چہرہ نہیں چھپایا ہوا یا بال نہیں چھپائے ہوئے تو پھر یہ مستورات نہیں ہے. پھر اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ عربی کا ہے مکشوفات. مکشوفات، چہرے کھول کر، بال کھول کر نکلنے والی مکشوفات. تو اسم بامسمہ ہونا چاہیے نا. مستورات تب ہوں گی جب پردے کے ساتھ نکلے گی. اچھا جناب، مندرجہ لفظوں سے مذکر بنائیں. نیچے مؤنث الفاظ ہیں، آپ ان کے مذکر بنا لیں. فاضلۃ، ہاں فاضلۃ کے معنی فضیلت والی، مرتبے والی. تو فاضل کے معنی کیا ہوں گے؟ مرتبے والا، فضیلت والا. خالدۃ، خالد، خالد. عاملۃ،
عامل عامل عمل کرنے والی عمل کرنے والا. مغفورۃ مغفور مغفورۃ کے معنی بخشی ہوئی. شاہدۃ شاہد شاہدۃ کے معنی گواہی دینے والی اور شاہد گواہی دینے والا. صالحۃ صالح. مؤمنۃ مؤمن. عالمۃ عالم. ساجدۃ ساجد. سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا. اگر سبق سے متعلق کوئی سوال ہو تو جی. وہ الفاظ جو یہاں علامات کے بغیر دیے گئے ہیں کہ عربی میں یہ الفاظ بھی مؤنث ہیں اگرچہ ان میں مؤنث کی لفظی علامت نہیں ہے. یہ سوال ہوا ہے کہ یہی الفاظ مؤنث ہیں اس طرح کے یا ان کے علاوہ اور بھی ہیں کچھ الفاظ، لیکن زیادہ تر آگے ہیں. ان میں وہ الفاظ دیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں بکثرت آئے ہیں، جو قرآن مجید میں بکثرت آئے ہیں وہ یہ الفاظ یہاں دیے گئے ہیں. کہا گیا کہ جو قدرتی اشیاء ہیں جیسے شمس سماؤن یہ مؤنث میں آ گئے ہیں، شمس بھی سماؤن، جبکہ قدرتی اشیاء میں قمر اور نجم مذکر میں آ گئے ہیں. یہ مسئلہ سماعی ہے، یعنی عرب لوگوں سے ان الفاظ کو مذکر سنا گیا ہے اور ان الفاظ کو مؤنث سنا گیا ہے. جیسے ان کا استعمال ہے ہم اسی کے مطابق، اور زبانوں کے معاملے ایسے ہی ہوتے ہیں، ہر زبان کا اپنا معاملہ اسی نوعیت کا ہے. اردو زبان میں بھی میں نے بتایا کچھ الفاظ اس طرح قاعدوں کے خلاف مذکر یا مؤنث پائے جاتے ہیں. جی جی ریح جی 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 بالکل میں نے بتایا ہے. ریح ہوا کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں، گرم ہوا، سرد ہوا، صبح کی ہوا، پچھلے پہر کی ہوا وغیرہ، تیز ہوا، مختلف نام ہیں. باد نسیم فارسی میں بھی ترکیب آتی ہے، باد سرسر، باد سموم، یہ سارے فارسی میں تراکیب ہے. باد فارسی میں ہوا کو کہتے ہیں آگے یعنی ریح. باقی سموم، آتی، سرسر، نسیم وغیرہ یہ اس کے صفاتی نام ہیں، یہ بھی مؤنث ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.